بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، سرخ رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ یا امیر المؤمنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی، اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، اے حضرت علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی ہے؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا حضرت علی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تو اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا، کیونکہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے، لہذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر لے اور اپنی اس بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھ کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا، اور ایسے شخص کو جلدی ہی تباہی و بربادی بھی مل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں یعنی صحبت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے، جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرو، اس کے علاوہ اپنی بیوی سے ایک بستر پر سو سکتے ہو اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہو۔ اب ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ ہو گئی
اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلی شادی بھی ہو چکی تھی اور اس کی پہلی والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس کے پہلے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوتیلا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ میرے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ سے حل نہ ہو پایا۔ پھر حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ سنا تو بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کر کھیلو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گل مل ہو گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان بچوں سے کہا کہ اے بچوں، سب ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے بھی اور اٹھے بھی، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اس بوڑھے شخص کا ہی ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جو جوان مردوں کے بچے ہیں اس لیے وہ سارے تندرست ہیں۔